یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک یہ کس لیے آیا؟ رمضان کا مہینہ یہ کیوں آیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت سورۃ اخلاص شریف اور رمضان المبارک کا مہینہ نہ عطا فرماتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بخشش کے لیے آیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ گناہگاروں کی بخشش کے لیے آیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فضیلت، اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کا ایک روزہ، اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر رخصت کے، بغیر مرض کے، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ افطار کر دیا، یعنی ایک روزہ چھوڑ دیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے، لیکن جس نے ایک روزہ فرض روزہ چھوڑا تھا، اس کا جو ہے وہ بدلہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی اس کا ایک روزہ ترک کرنے کا اتنا جو ہے وہ اس کا نقصان ہے کہ اگر بعد والی پوری زندگی بھی بندہ روزے رکھتے رہے، لیکن اس نے جو فرض روزہ ایک ترک کیا تھا، اس کا جو ہے وہ حساب، اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ دیکھیں اس رمضان مبارک کا کتنا مقام ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے، تو لہذا رمضان المبارک کے مہینے کو ضائع مت جانے دیجئے، بلکہ اس کا احترام کیجئے، اس کے ساتھ محبت کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت روزے داروں کو قیامت والے دن کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات اور اکرام ہے روزے داروں کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک ایسا، جنت کا 8 دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ رکھا ہے کہ جس کا نام باب الریان ہے، اور فرمایا اس باب الریان، یعنی اس جنت کے اس باب الریان والا جو دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ یہ ایک ڈال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کے درمیان جب دشمن کی طرف سے تیر برستے ہوتے ہیں، جب دشمن کی طرف سے تیر برستے ہیں شاہ سوار کی طرف، اس کے ہاتھ میں ایک ڈال ہوتی ہے، اس ڈال کو ذریعے وہ تیروں کو روکتا ہے، اور وہ تیر جو ہوتے ہیں اس شاہ سوار کو نہیں لگتے، بلکہ اس ڈال کو لگتے ہیں، اور ڈال کو تیر لگ کر نیچے گرتے ہیں۔ اس شاہ سوار، اس جو گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے مجاہد، اس کو وہ تیر نہیں لگتے ہیں، یعنی اس کی وہ حفاظت کرتی ہے ڈال جو ہوتی ہے اس شاہ سوار کی حفاظت کرتی ہے۔ تو فرمایا روزہ بھی جو ہوتا ہے یہ مومن کے لیے، جو روزے دار کے لیے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب بھی بندہ روزہ دار ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہ فوراً ہی وہ گناہ سے ہاتھ کو دور کر لیتا ہے۔
یعنی پتہ چلا کہ یہ روزہ ہے یہ گناہوں سے ڈال ہے، یعنی گناہوں کے لیے بندے کو روکتی ہے، یہ بندے کو گناہوں سے پیچھے کرتی ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے، روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کس جگہ پر قلعہ ہے؟ فرمایا جہنم کے آگے روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی یہ روزہ جو ہوگا بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ جو بندے روزہ رکھتے ہوں گے، روزے دار ہوں گے، یہ اس کے آگے جہنم کے آگے ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، جس کے لیے بندے ہیں وہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے بلکہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نیک عمل بتائیے، مجھے کوئی نیک عمل بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم کرو۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے اور ایک نیک عمل بتائیے، یعنی دوسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک عمل بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا روزے کو لازم پکڑو۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نیک عمل بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو۔ گرامی قدر روزے دار کے لیے دو خوشیاں عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ پہلی خوشی کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے، بندے کی جو حلق ہوتی ہے وہ کانٹا دار ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، سارے دن کی اس نے بھوک جو ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں وہ سامنے پڑی ہوتی ہیں، ٹھنڈے میٹھے مشروبات اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ جب روزے کا وقت آتا ہے، افطار کرنے کا وقت آتا ہے، تو جس وقت روزہ افطار کا وقت آتا ہے بندہ اپنی حلق میں جب ٹھنڈا میٹھا مشروب اتارتا ہے تو اس کا اگر زبان سے اس بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی نس نس جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب روزے دار اللہ رب العزت کا دیدار کرتا ہے۔ جب روزے دار کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، فرمایا اس وقت روزے دار کو اللہ رب العزت کی جانب سے دوسری خوشی نصیب ہوگی۔